کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جتنی اپیلیں دائر ہوئی ہیں وہ سرنڈر کیے بغیر، اگر فیصلہ جوائن کیے بغیر ہو سکتا ہے تو سرنڈر کیے بغیر اپیل ہو سکتی ہے. ان میں سے کوئی اپیل ابھی تک ریجیکٹ نہیں ہوئی. جو فیصل آباد کے مقدمات کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ کو میں مثال دینا چاہتا ہوں جو پچھلی ہماری لیگل ہسٹری ہے. اس میں سے آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف ملک سے مفرور تھے. آپ کو یاد ہے شہباز شریف مفرور تھے، ان کی بیگم صاحب بھی ان کے ساتھ تھیں. پھر ایک اور مقدمہ ہوا، ان کے داماد اور ان کی بیٹی وہ بھی مفرور ہو گئے. ان کو سزا ہوئی تھی؟ آنسر از نو. اور جہاں تک جائیداد کی ضبطی کا تعلق ہے، اس کے بارے میں خود میں نے 2 لوگوں کے لیے تو لٹیگیشن کیا، اس میں ہمیں اسٹے آرڈرز ملے ہوئے ہیں، ایک زلفی بخاری اور ایک عمر ایوب. میری بات ہوتی رہتی ہے، ہم ان سے ان ٹچ ہیں. بار بار یہی ہوتا ہے کہ سرکار کی جانب سے آ کے التوا کی درخواست کی جاتی ہے، ریکارڈ عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا. یہ وہ حربے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں ان کی تکلیف کو، ان کی مشکل کو بڑھانے کے لیے. جس دن بھی ان کی اپیل سنی جائے گی، صاحبزادہ حامد ہوں، چترالی صاحب ہوں، ہماری فردوس بی بھی فیصل آباد میں جیل میں ہے اور بڑے نامساعد حالات میں جیل میں ہے. تو یہ ایک ٹارچر ہے، اظہار رسانی ہے جس پہ یہ ریاست جو ہے تلی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ جلد وہ باہر ہوں گے. انہوں نے سرنڈر کیا ہے، ان کی اپیل بالکل رائٹ فار آرگومنٹ. سینیٹر کے حوالے سے کہا کہ جی انہیں فارغ کر دیں یا جو جیسے بھی معاملات چلے تو میڈیا میں بڑے چل رہے ہیں. تو سر بتائیے گا وہ سینیٹر کوئی تھے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ میری ملاقات خان صاحب سے آپ جانتے ہیں 16 اکتوبر کے بعد نہیں ہوئی. خان صاحب کی جانب سے کچھ ہدایات ملی، دیگر بہنوں کی 2 دفعہ ملاقات ہوئی آپ جانتے ہیں، 4 نومبر کو، 2 دسمبر کو. اس کے بعد سلمان صفدر صاحب کی 1 دفعہ ملاقات ہوئی. لیکن جو مجھے ہدایات آئی ہیں وہ میرے لیے ہیں، کب کیا عمل کرنا ہے وہ مجھ پہ چھوڑیے. سلمان احمد صاحب یہ بڑے سکون سے وہ کہتے ہیں 110 روپے بھی اگر ہم کر لیتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اس طرح اپوزیشن سامنے نہیں آئی. جس طرح عملی طور پہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ آتا ہے آ کے جو ہے نا اس کو کرتا ہے کہ ہم ان کے حق کے لیے کھڑے ہیں عوام کے لیے، کیونکہ عوام نے تو آپ کو 90% ووٹ دیا ہے. دیکھیے ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم سڑک پہ نکلیں اور عوام ہمارے ساتھ ہو تو وہ بھی ہوگا. دیکھیں اسمبلی میں احتجاج ہوا ہے، ہر اسمبلی میں اس پہ احتجاج ہوا ہے، سینٹ میں احتجاج ہوا ہے. ہم ہر آئینی قانونی راستہ اس وقت اپنائے ہوئے ہیں اور احتجاج بھی قانونی راستہ ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ سڑک پہ چلنا کوئی غیر قانونی عمل ہے. پورے پاکستان پہ یہ دفعہ 144 لگا دیں. آئین پاکستان ہمیں حق دیتا ہے، رائٹ ٹو موومنٹ دیتا ہے، رائٹ ٹو اسپیک دیتا ہے، رائٹ ٹو ایسوسیٹ دیتا ہے. ہم بالکل اس حق کا استعمال کرتے رہیں گے. آج آپ کے سامنے بیٹھے ہم باشگاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ایک اشرافیہ کی حکومت ہے، امیر کی حکومت ہے، امیروں کے لیے حکومت ہے جس نے عوام پر یہ بوجھ ڈالا ہے. میرے سامنے یہ نمبر اس وقت ہے، کہیں بھی 5% سے زیادہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا دنیا میں. ہمارے یہاں 22% اضافہ کیا گیا ہے. اس کا مقصد صرف تجوریوں کو بھرنا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا ان کی شاہ خرچیوں کو پورا کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، آپ کو ہم سڑکوں پہ بھی نظر آئیں گے. خبریں چل رہی ہیں کہ عید سے قبل ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، تو یہ کن شرائط پر ہوگی؟ دیکھیں بشرا بی بی کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. اس تمام عمل میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں. بطور خاتون بالکل ان کا حق بنتا تھا کہ ان کی جو سسپینشن کی درخواست ہے، سسپینشن آف کنوکشن کی، سسپینشن آف سینٹنس کی، وہ سنی جاتی. لیکن 1.5 سال ہو گیا، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اب تو ان کا اسٹیچوٹری رائٹ قانوناً بھی ان کا حق بن چکا ہے کہ ان کو بیل دی جائے. ان کی جو سزا کی مدت ہے اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد وجود میں آنے والی عدالتیں بھی ان کو ریلیف دیے بغیر نہیں رہ سکیں گی. سر یہ بتائیے گا کہ یہ ڈاؤٹ کیوں ہے کہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا 47 مزید لوگوں کو اس سے پہلے 7 جگہ کے اوپر اور ان میں سے اس کے علاوہ ہیں 4 جگہ جہاں پہ ملٹری ٹرائل کورٹس نے فیصلے کر کے لوگوں کو سزائیں دی اور 7 مختلف جگہوں کے اوپر سزائیں دی گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے 2 جو اپوزیشن لیڈر تھے، عمر ایوب، شبلی فراز، حماد اظہر، کمل شوزب. خواتین میں سے بھی زرتاج گل اور زلفی بخاری پاکستان میں تھے نہیں، ان کو بھی سزا دے دی گئی. گل صاحب ہیں، ڈاکٹر گل، ان کو بھی سزا دے دی گئی اور بے شمار دوسرے نام ہیں جو لیے جا سکتے ہیں. اس سزا کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قانون میں پاکستان میں جب تک مین ٹرائل مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک جو پروکلیمڈ اوفینڈر ہے اس کے خلاف 87 88 ضابطہ فوجداری کی کارروائی کی جاتی ہے
परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी मुसलसल जो एक्सिक्यूट होता रहेगा, सेल्फ एक्सिक्यूटरी वारंट ऑफ अरेस्ट, वो जारी किया जाता है, वो जारी किया जा चुका था। और उनमें से जो पेश ना हो, जब मेन एविडेंस रिकॉर्ड हो जाती है सारी की सारी, उनकी जगह से अगर कोई प्रॉक्सी वकील भी खड़ा करे अदालत, तो उसके बावजूद भी जब तक सारी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होती, मैंने देख लिया है, कुछ अपीलें मैंने दायर करनी है, इसलिए मैं ये आपको बताता हूं उस फैसले को देख के, उसके फैक्ट्स के मुताबिक, कि ये वो अशखास हैं जिनका नाम FIR में नहीं है, ये वो अशखास हैं जिनका नाम पहले चालान में नहीं है। 8 चालान पेश हुए, 8 चालानों में इनका नाम नहीं है। इनमें से अक्सर ऐसे लोग हैं जो मौके पे मौजूद नहीं है, इनके ऊपर किसी जगह पत्थर उठाने, नारा लगाने का भी इल्जाम नहीं है, जो अक्सर ऐसे लोग इनमें शामिल किए गए। ये सारे इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ये बताया जाए कि हम दस्तूर को नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, हम ट्रायल को नहीं मानते, हम फेयर ट्रायल को नहीं मानते, और ये जितने भी मुकदमात नीचे से फैसला होके आए, उनमें से 9 मई वाले 2 जगह के मुकदमात में 2 मुकदमे थे मियां वाली के, और 1 मुकदमा था इस्लामाबाद का, वो तीनों बरी किए अदालतों ने। जितने मुकदमात ऊपर जाएंगे इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका जो अगला पहलू है वो ये है कि जो फैसले करने वाले इस वक्त कैंगरू अदालतें हैं, उनके बारे में हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसे लोगों को भी सजा दी गई है जो लोग पेश नहीं हुए और उनको सजाएं पहले दे दी गई, और कुछ ऐसे भी थे जिनके नाम थे उनको कभी बुलाया ही नहीं गया। और तीसरी कैटेगरी वो थी कि जिन लोगों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके सारे गुनाह माफ, वो गंगा स्नान करके वापस आ गए फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इसलिए कौम को पता है कि ये मजाक हो रहा है। इस मजाक का मतलब ये है कि इमरान खान के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर डाला जाए। इसका जो दूसरा पहलू है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो पहलू ये है कि आधी रात के वक्त एक ऐसे हमारे दोस्त, एक ऐसी पार्टी जो ये कहती है कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया नवाज शरीफ के साथ, उनके सदर साहब ने आधी रात को एक ऑर्डिनेंस जारी किया। ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद उसको आधी रात को दोनों हाउसेज से मंजूर करवाया गया बिल की सूरत में। और उस ऑर्डिनेंस में क्या लिखा हुआ है? उसमें एक जो सरकारी मुलाजिम रिटायर थे वो यहाँ अपॉइंट हुए थे, उसके बाद उनको एक्सटेंशन 3 साल की दी गई है। और दूसरा खतरनाक नुक्ता ये है कि सारी दुनिया के अंदर जो ओरिजिनल कोर्ट से जो फैसला होता है फौजदारी मुकदमे में, वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना मोटा ताला उन्होंने लगा दिया है, कानून ही बदल दिया है कि अगर कोई नैब के मुकदमे का फैसला होगा तो वो अदालत जिसके बारे में कहते थे कि ये मुल्क में आईनी तनाज़ात तय करेगी, अब वो फौजदारी के कानून का पहला मुकदमा भी वही अदालत सुनेगी। इसलिए ये किस कदर गैर संजीदा है लोगों की जिंदगी, लोगों की आबरू, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। मैं समझता हूं, मैं अपनी जाती ओपिनियन देता हूं कि इस निज़ाम में बैठे हुए फॉर्म 47 वाले जो अपने आप को हाइब्रिड कहते हैं, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। इसलिए कि पाकिस्तान की दीवारों की हिफाजत के लिए आइन नहीं बना, पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत के लिए आइन बना है। लोगों की हिफाजत वहां होगी जहां दस्तूरी राज होगा। जब दस्तूरी की बजाय इनका फॉर्म 47 का कस्तूरी राज जब से आया है, उस वक्त से इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ है उसका नाम बेइंसाफी रख दिया है।